السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر ناول راز حیات کے ساتھ، جس کی رائٹر ہے مہک خانم اور یہ اس کی 23ویں ایپیسوڈ ہے۔ ویران عمارت کے تہہ خانے میں کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرانے پتھریلے فرش سے نمی کی خوشبو آ رہی تھی۔ دیواروں پر نمی سی جھولتی پرانی سیلن زدہ پینٹ اور کہیں کہیں زنگ آلود لوہے کی سلاخیں فضا کو اور زیادہ دہشت ناک بنا رہی تھی۔ کمرے میں سردی ایسی کہ سانسیں دھند بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ کمرے میں صرف 3 وجود تھے، ایک وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور باقی 2 وجود وہاں انصاف نہیں بدلہ لینے آئے تھے۔ وہ شخص داور خان، جس کی آنکھوں میں کئی جانوں کا غرور جھلک رہا تھا، مگر جسم پر تشدد کے واضح نشانیاں موجود تھے۔ چہرہ خون اور نیل سے بھرا ہوا، ہونٹ پھٹے ہوئے اور کمر پر گہرے نیل نشانات تھے۔ دونوں ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیوار سے اوپر کی جانب لٹک رہے تھے۔ اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ہار کی ایک رمق تک نہ تھی، جیسے وہ اس اذیت کا عادی ہو، جیسے یہ درس اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ نسوانی آواز سرد لہجے میں ابھری، مجھے میری بہن واپس دے دو، میں تمہیں جانے دوں گی۔ یہ آواز حرم فاطمہ کی تھی، جو لاکھ سب کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ چکی تھی۔ چہرے پہ آج کوئی ماسک نہیں تھا، نہ سیاہ لباس تھا۔ ہلکے ہلکے بھورے رنگ کے گرم کوٹ کو لمبے بوٹ اور بے حد پر اعتماد انداز میں وہ اپنی مخصوص ویل چیئر کے ساتھ ٹیک لگا رہی تھی۔ چہرے پر بلا کا سکون، مگر آنکھوں میں انتقام کی تپش تھی، جیسے وہ ہر پل اس لمحے کے لیے جی رہی ہو۔ داور خان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، لے لو اپنی بہن، ویسے تم بھی بری نہیں ہو۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، اور جب بولا تو لہجہ تمسخرانہ تھا۔ اس کے لہجے میں جو غلاظت تھی، وہ صرف الفاظ کی نہیں تھی، وہ روح تک کو چھلنی کر دینے والی تھی۔ یہ سننا تھا کہ اشعر، جو اب تک خاموش کھڑا تھا، یہ ایک دم بپھر گیا۔ اس کا چہرہ انگارے کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور داور کے چہرے پر زوردار مکہ مارا۔ کیا بولا بے؟ کس کی بہن ہاں؟ اس کے لہجے میں بجلی کوند رہی تھی۔ داور خان کی گردن ایک جھٹکے سے دیوار سے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خباثت ناچ رہی تھی۔ بھائی یار، سوال تو پوچھنے دے، سب کچھ تو تم اگلوا دو گے نا، پر پہلے سن تو لو۔ حرم نے تھوڑا سا ناک سکیڑ کر خفگی سے کہا۔ وہ جیسے اس بات پر برہم تھی کہ اس کا شکار ابھی پوری طرح اس کی بات سن بھی نہ پایا تھا کہ بھائی نے ہاتھ صاف کر دیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا غرور چھپا تھا، نہ صرف اپنی ذہانت پر بلکہ اپنے شکار پر قابو پانے کی صلاحیت پر بھی۔ سامنے بندھا داور ایک زمانے میں جس کے نام سے لوگ لرزتے تھے، آج اپنے ہی کیے کا حساب دینے بیٹھا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ صرف شروعات تھی۔ آشا نے اپنے ہاتھ روکے، گہری سانس بھری اور داور کی گردن جھٹکے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ حرم آہستگی سے ویل چیئر سے اٹھی۔ آشا نے اسے گھورا۔ وہ اب اپنے ازلی روپ میں لوٹ چکی تھی۔ اس کی چال میں نرمی تھی، پر آنکھیں وہ سرد برف کی مانند تھی۔ تم بہت ڈھیٹ ہو شاید، ایک بات بتاؤں؟ وہ ہلکا سا جھکی۔ داور خان، تم وہ پہلے مرد ہو جسے میں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور شاید آخری بھی۔ اس کی آواز میں سکون تھا، پر وہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ عورت ہو کر تم دھمکیاں دیتی ہو؟ داور ہلکا سا ہنسا۔ یہ سننا تھا کہ حرم نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک دھات آگے بڑھائی، ایک چمکدار دھات، ایک باریک بلیڈ سی خراش دے دی۔ عورت ہوں تبھی انسانیت باقی ہے، مرد ہوتی تو اب تک تمہاری گردن کاٹ چکی ہوتی۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ویسا ہی زخم بنا رہی تھی جیسا اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ داور نے ہونٹ بھینچ کر خون نگلا، اور پہلی بار اس کی آواز میں ہلکی سی تکلیف کی آمیزش شامل تھی۔ کیا کرو گی اپنی بہن کا؟ وہ تو نہ زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں ہے، وہ تو بس ایک زندہ لاش ہے۔ وہ دونوں اس جواب کی قطعاً امید نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایک پل کو ششدر رہ گئے، پر وہ دونوں ہی اپنے جذبات پر قابو پانا جانتے تھے۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم بس وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں۔ حرم فاطمہ کی سرمئی آنکھیں ٹھہری ہوئی تھی، پر ان میں برف جیسی سردی تھی۔ وہ داور خان کو یوں گھور رہی تھی جیسے نگاہوں سے ہی اس کے اندر اتر کر اسے چیر دینا چاہتے ہو۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی آواز کا انداز نرمی سے خالی تھا، حکم سا تھا۔ داور نے گہری تھکی ہوئی سانس بھری، جیسے اندر بہت کچھ کہنے کی تمنا ہو مگر زبان کو قفل لگا ہو۔ پھر وہ ہلکے سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ جملہ دھیرے سے ادا ہوا، مگر اس کا اثر زلزلہ جیسا تھا۔ وہ لہجہ نہ تو جھوٹا تھا نہ چالاک، بلکہ ایک خاموش ضد،
ایک زخمی مگر اکڑا ہوا مرد جو آخری وقت تک اپنے راز کو قبر کی طرح بند رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لہجہ نہ تو جھوٹا تھا نہ چالاک، بلکہ ایک خاموش ضد، ایک زخمی مگر اکڑا ہوا مرد جو آخری وقت تک اپنے راز کو قبر کی طرح بند رکھنا چاہتا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حرم فاطمہ کے اندرونی دنیا میں دفن وہ کرسٹل کوئن جاگ اٹھی، ایک شفاف، بے رحم اور خالص انتقام کی علامت عورت۔ وہ خاموشی سے ہنستی تھی اور چیختے دشمنوں کو مسکرا کر دیکھتی تھی، وہ جو ٹھنڈے لہجے میں سزائیں سناتی تھی اور کمر میں اٹھنے والی اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہر قدم خنجر جیسا رکھتی تھی۔ اس نے سہارے کے بغیر خود کو سیدھا کیا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے کے ایک کونے تک پہنچی جہاں ایک پرانی دراز تھی۔ اس کی حرکات میں کوئی جلد بازی نہ تھی، ہر حرکت سکون میں لپٹی ہوئی مگر گمبھیر، جیسے کسی مقدس انتقام کا حصہ ہو۔ دراز کھولی، کچھ دیر انگلیاں کسی خاص چیز کو ٹٹولتی رہی، پھر اس نے ایک چھوٹا سا سیاہ آلہ نکالا۔ اس آلے کی ساخت عام نہیں تھی اور وہ چیز دیکھتے ہی کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ وہ مڑی اور خاموشی سے داور کی طرف بڑھنے لگی۔ اشر جو اب تک کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں وہ آلہ دیکھ کر چونکا۔ وہ اپنی بہن کو جانتا تھا بہت اچھی طرح، پر آج وہ جو دیکھ رہا تھا وہ ایک بہن نہیں، ایک یقین کے پار جا چکی عورت تھی۔ یہ کیا کرنے؟ اس کے منہ سے جملہ نکلا ہی تھا کہ حرم کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ نگاہ ایسی تھی کہ اشر کا جملہ حلق میں سوکھ گیا۔ ساکت کھڑا، وہ صرف آنکھوں سے سوال کر سکا، کیا وہ واقعی اس قدر بے رحم ہو چکی تھی؟ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے ہونٹوں پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اب جذبات سے نہیں، مقصد سے چل رہی تھی۔ اس نے دائیں کان میں لگے بلوٹوتھ ایئر پوڈ پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے کہا، جیک اندر آؤ۔ آواز میں نہ کوئی جھجک تھی نہ رحم۔ اگلے ہی لمحے جیک دروازے سے نمودار ہوا، لمبا، مضبوط، بے تاثر چہرے والا نوجوان مرد جس کا دل نہ ماضی سے وابستہ تھا نہ جذبات سے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، حرم نے آلے کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا۔ جیک کچھ کہے بغیر سمجھ گیا۔ وہ ہمیشہ سمجھ جاتا تھا کیونکہ وہ اس کھیل کا پرانا ساتھی تھا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہی جلدی سے داور خان کے پاس آیا جو کچھ مضطرب انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی تو اسی کھیل کا کارندہ تھا، کیسے نہ پہچان پاتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اور یہی چیز اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ تم پچھتاؤ گی، تم بہت پچھتاؤ گی۔ داور خان کی آواز اب دھمکی سے زیادہ ایک لرزتی ہوئی آہ بن چکی تھی جس میں خوف، درد، ایک ٹوٹتے ہوئے غرور کی جھلک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیک کے ہاتھوں پر جمی تھیں جہاں اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں سختی سے کھینچ کر سیدھی کی جا رہی تھی۔ ہر جوڑ میں تناؤ تھا اور ہر لمحہ جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ، لیکن وہ کرسٹل کوئن تھی جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ نہ اس کی سماعت پر داور کی چیخوں کا اثر ہوا، نہ دل پر رحم کی کوئی پرچھائی لہرائی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور داور کی بائیں ہاتھ کی اکڑی ہوئی درمیانی انگلی کو ان دھاروں کے بیچ میں فٹ کر دیا، پورے ناخن سمیت ہڈی کے قریب۔ کمرے کی فضا یکایک بوجھل ہو گئی، ہوا جیسے تھم گئی۔ داور کے گلے میں ایک گلٹی سی ابھری جو اس کے اضطراب اور اندر ابلتے خوف کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایک موقع اور دیتی ہوں۔ حرم نے نظریں اس کی انگلی سے ہٹائی اور ٹھیک اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، زینب کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں نہ چیخ تھی نہ سوال، بس ایک ٹھنڈی آگ تھی جو سب کچھ خاکستر کرنے والی تھی۔ اشر کی پیشانی پر پسینے کی بوند نمودار ہوئی، دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ایک پل کے لیے حرم کو دیکھتا رہا، اس عورت کو جو کبھی نرم دل بہن تھی، آج اپنے ہاتھوں سے کسی کو چیر پھاڑنے پر آمادہ تھی، اور نہایت خاموشی سے، پوری ہوشیاری سے۔ میں نہیں بتاؤں گا، داور نے ہانپتے ہوئے کہا، جو کرنا ہے کر لو۔ الفاظ تو وہی پرانے تھے مگر اس کے لہجے میں اب وہ اعتماد، وہ نخوت، وہ مردانگی نہ تھی، صرف ایک ضد تھی جو خود اپنی ہی گونج سے گھبرا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے ٹک، کمرے میں جیسے قیامت چھا گئی ہو۔ ایک دھمکی مگر فاصلہ کن آواز، اور ساتھ ہی داور کی لرزتی ہوئی چیخ۔ اس کی انگلی ناخون سمیت فرش پر جا گری، خون کا چیٹا سفید ٹائل پر بکھر گیا جیسے کسی نے جنگ کے آغاز کی مہر لگا دی ہو۔ اشر کا دل دہل گیا، اس اپنی سانسیں اپنی ہی سماعت میں گونجتی سنائی دی، لیکن جیک، وہ ابھی بھی بے تاثر، ساکت اور فرما بردار کھڑا تھا، گویا اس کی آنکھوں میں کوئی منظر داخل ہی نہیں ہو رہا۔ بتاؤ گے؟ حرم نے انگلی کی طرف دیکھے بغیر پھر سے سوال دہرایا۔ نہیں، داور چیخا۔ اب کی بار اس کی آواز میں درد نمایاں تھا، ایک ایسا درد جو برداشت کے دائرے سے باہر ہو چکا تھا۔
جیسے تمہاری مرضی، یہ کہہ کر وہ فوراً دوسری انگلی پر آئی، اسی ترتیب سے، اسی بےرحمی سے، اور ٹک دوسری انگلی بھی کٹ چکی تھی۔ اب کی بار داور کی چیخ میں صرف درد نہیں بلکہ نادم اور شکست خوردہ مرد کی اذیت تھی۔ اشر نے اپنی نظریں موڑ لیں، لیکن کمرے میں وہ منظر اب بھی جیتا جاگتا تھا۔ حرم نے اب تیسری انگلی کو شکنجے میں لیا اور تیسری بار وار کیا۔ ٹک! داور اب کسی زخمی پرندے کے مانند پھڑ پھڑا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے خون پانی کے مانند بہہ رہا تھا۔ وہ جسم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جسم تھا کہ بکھرنے کو تھا۔ اور تب ایک آخری فریاد بھری چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی، پاکستان! پاکستان میں ہے وہ! اس کی آواز میں اب کوئی چالاکی نہ تھی، نہ ضد، نہ غرور، بس درد، خوف اور بے بسی۔ اسلام آباد، دیار والا فارم ہاؤس۔ الفاظ کٹنے لگے، سانسیں بھاری ہونے لگیں، اور پھر داور کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، اس کی گردن میں حرکت باقی نہ رہی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کرسٹل! وہ جب فقط حرم فاطمہ نہیں تھی، اس نے ایک لمحے کو خون آلود پلاس کو دیکھا، پھر جیک کی طرف دیکھا، اور ایک خاموش ترچھی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ وہ مسکراہٹ فتح کی تھی، لیکن غرور کی نہیں، صبر کی۔ جیک نے سر خم کیا۔ یہ اشارہ تھا، کھیل کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ باب 6 اقتدار کا شیرازہ۔ ایک چیخ گونجی کہ ایسی جو فضا کا سینہ چیر گئی، اور پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ گئی جو وقت، صبر اور آنسوؤں کے طویل قافلے سے بھی کبھی پر نہ ہو سکے گا۔ جب ستون گرتے ہیں تو صرف دیواریں نہیں ڈھہتی، اندر بسے اعتبار بھی ملبہ ہو جاتے ہیں۔ ہر بین کے بیچ ایک انکہی تھی، اور ہر آہ کے پس منظر میں ایک راز دبک کر سانس لے رہا تھا۔ خاموشی کی سب سے بلند آواز وہی سناٹا تھا جو چیخوں سے زیادہ گونج رہا تھا۔ اور اب جب پردے سرکنے لگے ہیں، سوال یہ نہیں رہا کہ کون جیتا، بلکہ یہ ہے، کیا اس کھیل میں وہ پیادے بھی مٹ جائیں گے جو بس چال کا حصہ تھے، سازش کا نہیں۔ سنسان ویران سڑک پر ایک چمچماتی ہوئی سفید گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ بارش کی بوندیں گاڑی کی سطح سے ٹکرا کر پھسلتی جا رہی تھی، جیسے وہ خاموشی سے بہتا جا رہا ہو۔ اس ون وے روڈ پر ہر 5-6 منٹ میں ایک گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتی دکھائی دیتی اور رات کی سیاہی میں غائب ہو جاتی۔ چاند آسمان میں چھپا تھا، جیسے آج وہ باہر نکلنا ہی نہ چاہتا۔ اسی لیے آج آسمان پہ ہلکے دھند سے بادل بنا چاندنی روشنی کے سفر کر رہے تھے۔ رات کی گہری سیاہی میں ہر طرف ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو نہ صرف منظر کو بلکہ انسانی دلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ گاڑی کی سیاہ شیشوں نے باہر جھانکنے کی ہر کوشش کو رد کر رکھا تھا، لیکن اگر کوئی اندر جھانک سکتا تو ایک عجیب اور پر اثر منظر اس کی نظروں کے سامنے آتا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص 40 سے کچھ اوپر کی عمر کا ایک باوقار مرد معلوم ہو رہا تھا۔ نیلی جینز اور سفید کرتے کو زیب تن کی کوہنیوں تک کف کو فولڈ کیا ہوا تھا، جس میں سے اس کے اسٹیئرنگ پر جمے سرخ و سفید ہاتھ کی ابھری ہوئی سبز رگیں واضح تھیں، مانو ہر رگ اپنے اندر ایک کہانی سمیٹے ہوئے ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، وہ چمک جو برسوں کی خواہش کے بعد کسی خواب کے قریب پہنچنے سے پیدا ہوتی ہے۔ پیشانی پر بکھرے بھورے بال جس سے نمایاں تھا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اندر کہیں گہرا اضطراب چھپا ہوا تھا، ایک ماضی اور ایک فیصلہ۔ پاس ہی پیسنجر سیٹ پر سیٹ بیلٹ لگائے بیٹھی لڑکی کم عمر، پرکشش اور سراپا معصومیت کا پیکر لگ رہی تھی۔ سفید ٹاپ اور بیگی جینز میں ملبوس اس کی موجودگی خاموش مگر گہرے سوالات سے لبریز تھی۔ اس کے گھنگھریالے بالوں کو نفاست سے چٹیاں میں قید کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور آمیزش لیے ہوئے تھیں، جیسے کئی احساسات ایک ہی وقت میں جھانک رہے ہوں، حیرانی، الجھن اور شاید تھوڑی سی بے چینی۔ گاڑی کے اندر خاموشی کا ایک پردہ تانا گیا تھا جو صرف بارش کی ٹپ ٹپ سے ہلتا تھا۔ اچانک اس خاموشی کو انارا کی دھیمی آواز نے چیر دیا۔ ڈیڈ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہرام نے چند لمحے کو نگاہیں ونڈ اسکرین سے ہٹائیں اور بیٹی کی طرف دیکھا، ایک نظر جس میں شفقت، نرمی اور شاید کچھ نہ کہی گئی باتیں چھپی تھی۔ لمحے میں وہ جھکے اور آہستگی سے اس کا ماتھا چوم لیا، گہری سانس بھری، اور پھر دوبارہ سیدھے ہو کر نگاہیں سڑک پر مرکوز کر دیں۔ انارا چونکی، اس نے ماتھے کو چھوا، جیسے حیرت سے یقین کرنا چاہتی ہو۔ یہ 10ویں بار تھا جب بہرام خان نے راستے میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ کچھ بولنے کو ہوئی، لیکن پھر خاموش ہو گئی، جیسے کسی انجانے احساس نے لب سل لیے ہوں۔ وقت گزرتا رہا۔ گاڑی 1 گھنٹے سے زیادہ چل چکی تھی جب ایک موڑ کے بعد وہ ایک چھوٹے سے مگر نہایت خوبصورت فارم ہاؤس کے سامنے آ رکی۔
उस इमारत से सिर्फ कुछ कदम के फासले पर एक खूबसूरत झरना था, जिससे बहती आबशार हवा में शामिल होकर फ़िज़ा को पुरसुकून और मुअत्तर कर रही थी। चौकीदार ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो उनकी गाड़ी उस फार्म हाउस के छोटे से पोर्च में दाखिल हो गई। साफ़ सुथरा फर्श बारिश के पानी से तर था। वो हैरत से आंखें फैलाए हर चीज़ बहुत गौर से देख रही थी। उसने अपनी याददाश्त खंगाली। क्या वो पहले कभी यहाँ आई थी? जवाब आया नहीं। ये जगह उसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। वो यहाँ कभी नहीं आई थी, कम अज़ कम अपने होश व हवास में तो नहीं। वो एक नया अनजान मगर पुरअमन सा मकाम। बहराम खामोशी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, फिर दूसरी तरफ आकर अनारा का दरवाज़ा खोला। उसका हाथ थामा नरमी से, जैसे वो कोई नायाब ख़जाना हो। उनका रवैया उस लम्हे किसी मामूल के बाप का नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई शख्स बरसों बाद अपनी कीमती चीज़ को छू रहा हो, बचा रहा हो। वो गाड़ी से बाहर निकली तो नरम पानी की ठंडी बूंदें जो फवार की मानिंद बरस रही थी, वो उसके चेहरे और बाजू पर फिसलीं। एक ठंडा और खुशगवार सा एहसास उसके अंदर उभरा। बहराम ने उसके गिर्द बाजू लपेट लिया, जैसे वो उसे उस यख बस्ता हवा से भी बचाना चाहते हो। वहाँ मौजूद चौकीदार ने हैरत से उस नर्म मिजाजी को देखा। बहराम खान, जो आम हालात में एक सख्त, संजीदा और उखड़ मिजाज इंसान के तौर पर जाना जाता था, आज उनकी आंखों में एक मुख्तलिफ रोशनी थी। वो उसे लिए घर में दाखिल हुए। अनारा ने गहरी और दिलचस्प निगाहों से उस पोर्ट से लेकर अंदर आने तक हर चीज़ का मुआयना किया। वो घर जो उनके सामने खड़ा था, बज़ाहिर सादा सा था, मगर जाज़िबे नज़र। सुर्ख ईंटों की दीवारें, छत पर मिट्टी की पुरानी मगर साफ़ सुथरी टाइलें और बाहरी लकड़ी का एक झरोका जिस पर बेलें लिपटी हुई थी, जिन पर बारिश की बूंदें गोया मोतियों की तरह चमक रही थी। पोर्च के एक कोने में मिट्टी के गमलों में उगे हुए गुलाब के फूल खुशबू बिखेर रहे थे, और छोटे से लॉन में घास बारिश में भीगी हुई हरियाली के साथ ज़मीन को चू रही थी। लकड़ी का दरवाज़ा निहायत सलीके से पेंट किया गया था, और उस पर लगा पीतल का पुराना हैंडल गवाही दे रहा था कि यह घर वक्त के हाथों से गुजरा है, मगर अभी भी ज़िंदा है, सांस लेता है। दरवाजे पर एक छोटी सी तख्ती लगी थी, जिस पर कुंदा लफ्ज़ ज़हराम था, जिसका मतलब वो समझ नहीं सकी। ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ़ एक मकान नहीं, बल्कि एक जज्बाती पनाहगाह थी। वो जगह जहाँ वक्त सुस्त रवि से चलता है, जहाँ यादें सांस लेती हैं और जहाँ खामोशी भी कुछ कहती है। वो बिना कुछ कहे बहराम खान के साथ चलती रही। उनका हाथ उसके नाजुक और मोमी हाथ पर मजबूती से जमा हुआ था, जिसे वो दुनिया की हर उलझन, हर सवाल से बचाना चाहते हो। सफ़ेद रेलिंग वाली सीढ़ी बारिश की हल्की सी ओस के बाइस नमी से थोड़ी चमक रही थी, और उन पर हर कदम एक खामोश सदा की मानी लग रहा था। वो जगह किस कदर खूबसूरत थी, पर एक कसस के एहसास के साथ उसकी पलकें झुक गई। उसे हर अच्छी चीज़, जगह को देखकर सिर्फ एक ही ख्याल आता था, काश मामा भी यहाँ होती। और आज भी ये ख्याल जैसे बारिश की बूंद की तरह उसके दिल पर टपक कर बिखर गया। वो लम्हा, वो कमी जैसे सारी दुनिया की खूबसूरती मान पड़ गई हो। बहराम एक दरवाजे के सामने रुके, चाबी घुमाई और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे जैसे वक्त थम गया था। वो अंदर दाखिल हुए तो वो भी उनकी तकलीद में ही कदम उठाती अंदर आ गई। उसने बेजारी से नज़रें उठाई, लेकिन अब कुछ मुख्तलिफ हुआ। हाँ, जिसकी शायद उसे तवक्को नहीं थी। पलकों की चादर ने दोबारा गिरने से इनकार कर दिया। सांसों के तसलसल ने बिखरने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वो पल, वो मंजर जैसे किसी शहर में जकड़ा हो। उसके कदम वहीं पर ही रुक गए और आंखें एक नुक्ते पर जम गईं। सफ़ेद रोशनी से जगमग करता वो कमरा निहायत ही कशादा था। सफ़ेद और नीले रंग की चादर ओढ़े दीवारें, आलीशान फर्नीचर और फर्श पर बिछा नरम गुदाज कालीन। दाईं जानिब की दीवार पर लगी खिड़की उस वक्त बंद थी, जिसके शीशे से बारिश की हल्की नरम ओस कतरा कतरा फिसल रही थी। सामने ही जहाज़ी साइड बेड पर दो वजूद मौजूद थे, जो उनकी आमद पर उन्हीं की जानिब मतवज्जा हो गए। पर उनमें से एक औरत, जो क्रीम एंड वाइट स्कर्ट में मलबूस, बालों को कसकर जूड़े में कैद किए हुए थे, वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसके बाएं हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें एक कांच की प्याली रखी थी, जबकि दूसरे हाथ में एक चम्मच था, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता उस प्याली से गाढ़ा सा महलूल, जो शायद कोई सूप था, वो उस औरत को पिला रही थी, जो सादा से गर्म सूट को पहने, दुपट्टे से आज़ाद वजूद लिए, बेड क्राउन के साथ टेक लगाए नीम दराज सी लेटी थी। उसके कमज़ोर से हाथों में कैनोला लगे हुए थे। चेहरा नकाहा ज़दा मगर शफ़क़त से भरपूर। सियाह और सफ़ेद मिले जुले बाल रुकिए से लग रहे थे, जिन्हें एक साइड पर डाला गया था, और आंखें जो बरसों की थकावट लिए हुए थे, वो उस पर टिक चुकी थी। मामा,
آہستہ دھیمی اور صدمے سے لبریز سرگوشی میں اس کے لبوں نے جنبش کی۔ وہ آنکھیں نہیں جھپکا رہی تھی کہ کہیں اس کا خواب ہوا میں ہی تحلیل نہ ہو جائے۔ ہاں، وہ ابھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس عورت کو آنکھیں میچے بے جان سا ان نالیوں میں جکڑا ہی پایا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، پر آج جیسے اس ایک سوال کا جواب اسے لمحے میں مل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو بالکل اپنی ماں کی آنکھوں کے مانند تھی، جیسے غلافی روشنی اس میں ڈوبی ہوئی، ایک گہرا اور واضح منظر جو وقت کی دھند میں بھی نہ چھپ سکے۔ وہ بے چین سی اب تک ان آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں اجنبیت کا گہرا سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سی کسک محسوس ہوئی۔ وہ شوق کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک بے چینی، ایک بے یقینی نے اس کا دل گھیر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں جیسے ایک ہی نقطے پر جمی رہ گئیں، جیسے وہ کسی گہری گونج میں کھو گئی ہو۔ کمرے کا ماحول یکدم بوجھل سا محسوس ہونے لگا، جیسے ہر طرف ایک دباؤ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک نرم، مضبوط اور سکون دینے والی موجودگی نے اس کے ارد گرد اپنے حصار کو محسوس کیا اور لمحوں کا فسو ٹوٹا، جیسے ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیل گئی ہو۔ سانس جیسے بحال ہوا اور دل کی دھڑکنوں نے ایک نئے سرے سے رواں ہونا شروع کیا۔ اسے فوراً اپنی گردن موڑ کر چہرہ اٹھایا اور ان دراز قد مرد کی آنکھوں میں جھانکا جو ہلکی سی نمکین چمک کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جس ان آنکھوں میں ایک نیا آسمان چمک رہا ہو۔ ملو گی نہیں اپنی ماما سے؟ اس کی آواز میں ایک نرم، پراعتماد سوال تھا جو کسی امید کی مانند اس کی روح میں سرایت کر گیا۔ وہ جملہ محض الفاظ نہیں تھا، یہ ایک نیا دروازہ تھا جو اس کی زندگی کی نئی حقیقتوں کو سامنے لا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے یقینی کی حالت میں اس منظر کو دیکھتی رہی۔ منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس کی نظریں جیسے ایک پل کے لیے سب کچھ بھول کر اس میں چھپے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن ایک نیا جوش اور امید اس کے اندر جگہ بنا رہی تھی۔ وہ پھر سے کچھ بولی، جیسے بے قابو ہو گئی ہو، اور اس کی آواز میں خوشی کا ایک انوکھا رنگ تھا۔ بابا دیکھیں، ماما ٹھیک ہو گئی۔ مطلب میری ماما؟ آپ سن رہے ڈیڈ، میری ماما ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ جملہ جیسے اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا تھا اور وہ بے قابو ہو کر بحرام سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم خوشی سے کانپ رہا تھا اور وہ بار بار مڑ کر دیکھتی جیسے وہ اس لمحے کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ ہر بار وہ بحرام خان کو بتا رہی تھی جیسے وہ انجان ہو، یس مائی ڈیئر، تمہاری ماما بالکل ٹھیک ہو گئی، جاؤ جا کر مل لو اپنی ماما سے۔ وہ اس کے گرد کا حصار توڑتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا تو نارا تیزی سے ہوا کے پردوں سے لہراتی اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اس کی گرم نرم آغوش میں جا سمائی۔ زینب، جو کب سے اس چھوٹی سی لڑکی کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اسے اپنے سینے سے لگتے دیکھ کر شل سی ہو گئی۔ اس کا جسم ابھی کسی بھی قسم کی حرکت کے قابل نہ تھا۔ اتنے طویل عرصے کوما میں گزارنے کے بعد شاید ہی ممکن تھا کہ وہ فوراً چل پھر سکے۔ کیئر ٹیکر بحرام کے اشارے پر خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ خوش تھی کہ آج میڈم کو ہوش آ گیا تھا اور اس خوشی کا انعام اسے ایک بڑی رقم کی صورت میں ملنے والا تھا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا یاد کرتی تھی، کتنے گھنٹوں آپ سے باتیں کرتی، پر آپ جواب نہیں دیتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ آپ کے گود میں سر رکھوں، آپ کو پیار کر، پر مجھے اجازت نہیں تھی۔ انارا، جو برسوں سے اپنے دل کی باتیں بحرام سے چھپاتی آئی تھی، آج سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ اسے پرواہ بھی نہ رہی کہ وہ شخص ابھی وہیں کھڑا ہے۔ بولتے بولتے اس کی ہنچکیاں بلند ہو گئی۔ بھیگا چہرہ زینب کی گردن میں چھپا کر وہ بلکنے لگی۔ بحرام نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک گہرا ملال اور پچھتاوے کی لہر ان کے دل میں دوڑ گئی۔ وہ تو انارا کو زینب سے اس لیے دور رکھتے تھے کہ کہیں اسے اپنی ماں کی عادت نہ پڑ جائے، کیونکہ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ زینب کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، یہاں تک کہ زہر کا انجیکشن دے کر اسے سکون کی نیند سلانے کا مشورہ بھی ملا تھا، لیکن وہ مانے نہیں۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ انارا کو ماں سے دور رکھ کر وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ وہ ایک حساس بچی تھی جسے اضافی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، جو وہ اسے نہ دے سکے۔ کون ہو تم؟ دور ہٹو مجھ سے۔ زینب کی ادمری دھیمی سی آواز بحرام کے کانوں میں پڑی تو ان کی آنکھیں چھلک گئی۔ وہ اس آواز کو سننے کو کتنا ترسے تھے۔ دل کے کسی ویرانے پہ نرم پھوار سی پڑی۔ ماما، میں ہوں انارا، آپ کی بیٹی، کیا میں آپ کو یاد نہیں؟ انارے نے اپنا چہرہ زینب کی گردن سے نکال کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لہجے میں زخمی سا سوال تھا۔ وہ لمحہ
روح تک چیر جاتا ہے جب کسی اپنے کے لہجے میں بیگانگی کی باز گشت سنائی دے۔ نہیں جانتی میں تمہیں، دور رہو مجھ سے۔ زینب کی آواز ٹوٹی مدھم تھی، مگر اس میں ایسی کاٹ تھی کہ کمرے کی فضا ایک لمحے کو جیسے منجمد ہو گئی۔ تم اس غلیظ انسان کا خون ہو، تم گندا خون ہو، میں نفرت کرتی ہوں، نفرت کرتی ہوں۔ زینب کی سانسیں پھول رہی تھی، حلق خشک، آنکھوں میں وحشت۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چیخنا چاہتی تھی، مگر زخموں نے آواز کو قید کر رکھا تھا۔ پھر بھی وہ لفظ جیسے چاقو بن کر فضا میں تانے لگے۔ ماضی کی وہ راتیں اس کے ذہن میں پورے آب و تاب سے جلوہ گر ہوئی تھی۔ کچھ زخم جتنے پرانے ہوں اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ انارا کے اس کے جھریوں زدہ چہرے پر رکھے نرم ہاتھ، جن میں برسوں کی یادیں، محبت اور منتیں سجی تھی، آہستہ آہستہ بے دم ہو کر پہلو میں جا گرے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ زینب کا چہرہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہا تھا۔ زینب کی آنکھیں برس رہی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے، اور پھر وہ یکایک بیڈ کی دائیں طرف لڑک گئی، بہرام جو دیوار سے ٹیک لگائے۔ ندامت کے عالم میں زینب کے الفاظ سن رہا تھا، جیسے نیند سے جاگا وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور زینب کا چہرہ تپ تپانے لگا۔ زینی، زینی میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ مسلسل بے چینی سے پکار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زینب کے ماتھے کو سہلا رہے تھے، اور انارا بس چپ چاپ بت بنی بیٹھی، ساکت آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو تک رہی تھی۔ نہ آنکھ میں آنسو تھا، نہ لب پر فریاد، صرف ایک جملہ تھا جو اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، تم گندا خون ہو۔ یہ لفظ نہیں تھے، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ زینب نے جانے انجانے میں اس بچی کے وہ خواب توڑ دیے تھے جو اس نے برسوں اپنی ماں کے نام بنے تھے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وقت جیسے خود کو دہرا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئی ایک ہی نقطے پر رک گئی تھی۔ زندگی کی رفتار جو لمحہ بھر پہلے تک رواں تھی، اب ایک اندیکھی خلا میں معلق ہو چکی تھی۔ اسپتال کی روشنیوں میں بھی ایک عجیب سی سیاہی چھپی ہوئی تھی، جیسے ہر بلب میں روشنی کے ساتھ دکھ بھی ٹمٹما رہا ہو۔ خاکی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس حیدر خان کبھی بینچ پر تھک کر بیٹھتے تو کبھی بے قراری سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ان کے چہرے پر حد درجہ ٹینشن کے آثار واضح تھے۔ مسلسل گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں، دواؤں کی پھیلی بھینی بھینی سی بدبو، اور وہاں سے ہر لمحے گزرتا کوئی کھانستا یا کرہاتا مریض۔ یہ سب چیزیں ان کے دماغ کو مزید دباؤ دے رہی تھی۔ دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پہ صبح والی ہی سلوٹ زدہ آسمانی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس زارون کا ہاتھ مسلسل فون کی اسکرین پر چل رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال جو ہر وقت سلیقے سے جمے ہوتے تھے، وہ اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھیں بے پناہ سرخ ہو رہی تھیں، اس کی لمبی پلکیں آپس میں چپکی ہوئی تھیں۔ شاید اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اسکرین کی روشنی کا عکس واضح کر رہی تھی۔ وہ مسلسل داور خان کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے بار بار ایک ہی جواب موصول ہو رہا تھا، "The number you have dialed is currently switched off"۔ پر وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ان سے رابطہ ہو جائے۔ وہ پریشان اس لیے بھی تھا کہ آج شام تک داور خان نے آ جانا تھا، تو وہ اب تک آئے کیوں نہیں تھے؟ باران اور موسیٰ اس وقت پولیس اسٹیشن میں تھے۔ گاؤں میں خبر اس تیزی سے پھیلی تھی جیسے خشک پتیوں میں چنگاری جا گرے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا تھا، یہ تو ان کے خاندان کے ساکھ کا مقدمہ بن چکا تھا، جس کے فیصلے کی عدالت اب گاؤں کے لوگ بننے والے تھے۔ اس وقت آپریشن تھیٹر کے سامنے 2 سائے گمسم کھڑے تھے۔ ربان خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور زوبیہ خانم نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوئی تھی۔ وہ دونوں جنہوں نے ایک معصوم بچے کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا، آج اسی کی وجہ سے ان کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ یہ دکھ صرف دل کا نہیں تھا، یہ روح کے ریشوں کا کاٹتا دکھ تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کے دونوں پٹ چرچرا کر کھلے۔ سفید کوٹ میں ملبوس سینئر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر محمد وحید اور ڈاکٹر قدسیہ تیزی سے باہر آئے۔ دارون خود بھی ڈاکٹر تھا، مگر اس لمحے صرف ایک بے بس بھتیجا بن کر کھڑا تھا۔ وہ ان کی طرف لپکا۔ حیدر خان نے بھی لڑکھڑاتے قدموں سے ان کا راستہ روکا۔ "ڈاکٹر، میرے تایا جان، میرے لالا کیسے ہیں وہ؟" دونوں کی آواز ایک دوسرے سے ملی، جیسے کوئی التجا اکٹھے بلند ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر وحید نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، شاید الفاظ چن رہے تھے۔ "آئی ایم سوری زارون، ہم نے پوری کوشش کی، مگر شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ان کی ہارٹ بیٹ یہاں لائے جانے سے پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ ہم نے اپنا 100% دیا۔ وہ کوئی گہرا صدمہ دل پر لے گئے کہ ان کے دل کی شریانیں سکڑ گئیں۔ ہم جو کر سکتے تھے کر چکے، مگر شاید تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا"۔ وہ جیسے انہیں روح چیر دینے والی نوید سنا چکے تھے۔ آس پاس کی ہر شے تھم گئی تھی۔ فضا نے صدا دی کہ سب برباد ہو گیا۔ زارون نے ساکت آنکھوں سے ڈاکٹر کی شکل دیکھی۔
جیسے اس جملے کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو۔ ڈاکٹر قدسیہ نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جو تقریباً 55 سالہ ایک خاتون تھی، اور پھر دونوں ڈاکٹر چپ چاپ آگے بڑھ گئے۔ پیچھے رہ گئے صرف دو انسان، نرم پڑتے وجود، خالی نظریں، بند زبانیں۔ زارون اور حیدر خان دونوں کے چہرے پر وہی سایہ تھا، جیسے کسی نے ان کے اندر سے زندگی نچوڑ لی ہو، جیسے وہ نمک کے مجسمے ہوں، اور ہوا اگر ذرا سخت چلی تو وہ وہیں پگھل کر زمین میں سما جائیں گے۔ روبان خان کی موت صرف ایک فرد کا جانا نہیں تھا، یہ ایک نسل کے وقار کا، خاندان کے ستون کا، اور بے شمار خوابوں کے بکھر جانے کا اعلان تھا۔ زارون، یہ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حیدر خان کی آواز لرز رہی تھی، جیسے کسی نے ان کے حلق میں ریت بھر دی ہو۔ ایسے کیسے؟ مطلب میرے لالا، وہ تو بالکل ٹھیک تھے، تو پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیوانہ وار آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھے، جیسے وہ دروازہ کھول کر حقیقت کو جھٹلا دینا چاہتے ہو، مگر زارون نے انہیں دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ زارون، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ان کے لہجے میں التجا کم اور ٹوٹ پھوٹ کا شور زیادہ تھا۔ وہ میرے لالا ہیں، میرے بابا ہیں، مجھے جانے دو، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ زارون نے آنکھوں میں آنسو لیے، ہونٹ بھینچے، مضبوطی سے انہیں تھامے رکھ۔ بابا جان ہمت کریں، تایا جان اب نہیں رہے۔ جملہ گویا دھماکہ تھا۔ ایک لمحے کو ہوا میں سناٹا چھا گیا، اور پھر حیدر خان کی ہتھیلی ایک زوردار تھپڑ کی صورت زارون کے چہرے سے آ ٹکرائی۔ زارون نے چہرہ جھکا لیا، گہری سانس اور ڈھیر ساری ہمت اپنے وجود میں بھری تاکہ وہ اپنے باپ کو سنبھال سکے۔ بکواس کرتے ہو؟ وہ دہاڑے۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کہتے ہوئے؟ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ۔ میرا بھائی، میرا لالا، وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی، درد تھا، اور وہ اندھا یقین جو کسی اپنے کی سانس سے جڑا ہوتا ہے۔ زارون ایک پل کو خاموش رہا، چہرے پر تھپڑ کے نشان کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے بس انہیں دیکھتا رہا۔ پھر وہ اچانک آگے بڑھا اور ان کے وجود سے لپٹ گیا، ایسا لپٹا جیسے کوئی بچہ ٹوٹتی دیوار سے چمٹ جائے۔ آس پاس سے گزرنے والا ہر انسان اپنے غم بھولے ان کی جانب اشک بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا جان، وہ ہمیں چھوڑ گئے، تنہا کر گئے، تایا جان چلے گئے۔ حیدر خان کے ہاتھ ہوا میں مولک رہے، جیسے سمجھ ہی نہ آئے ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ پھر ان کی آنکھوں میں جمی وحشت کچھ لمحوں کے لیے رکی، اور پھر خاموشی سے نمی میں بدلنے لگی۔ نمکین آنسو ان کی پلکوں سے بے صدر ٹپکنے لگے، اور ان کے لب لرزنے لگے۔ وہ جو جہانگیر خان کی موت پر بھی اس قدر نہ ٹوٹے تھے، وہ آج اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کی خبر قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ زارون، میرے لالا چلے گئے۔ وہ روتے روتے گویا ہانپنے لگے۔ میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا۔ زارون، میرا بھائی، میرا باپ، وہ چلا گیا تو کیا میں یتیم ہو گیا؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک گرجدار پہاڑ کے گرنے کی گونج تھی۔ زارون کے کانوں میں اپنے باپ کی ٹوٹی بکھری اور بے بسی سے لتھڑی آواز گونج رہی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل نوچ کر پیروں تلے کچل دیا۔ اس نے اپنے باپ کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مزید سخت کر دی، جیسے اس گرفت سے وہ ان کے بکھرتے وجود کو جوڑ لے گا۔ میں پھر سے یتیم ہو گیا زارون، میرا بھائی چلا گیا، میں یتیم ہو گیا۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے، اور ہر بار وہ جملہ زارون کے دل کو نئی جگہ سے زخمی کر رہا تھا۔ وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا، صرف دلوں کی دھڑکن باقی تھی، اور وہ دھڑکنیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، اور زارون کا دل وہ آنے والے وقت کے تصور سے لرز رہا تھا۔ دوبیہ خانم کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ سوال نہیں بلکہ تقدیر کا نیا امتحان تھا، اور اس بار آنسوؤں سے لکھا گیا پرچہ ہمت سے حل ہونا تھا۔ سوات مرغزار وادی۔ مرغزار سوات کے علاقے ہزارہ کے قریب واقع ایک خوبصورت سرسبز وادی ہے، جو قدرتی حسن، سکون اور تاریخ کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، گھنے جنگلات اور بہتے چشموں سے گھرا ہوا یہ علاقہ نہ صرف سیاحوں کے لیے پرکشش ہے، بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی پرامن زندگی کی علامت ہے۔ مرغزار کا سب سے نمایاں مقام سفید محل ہے، جو سوات کے سابق بادشاہ نے 1940 میں تعمیر کروایا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنا یہ محل آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، اور سیاحوں کے لیے ایک تاریخی یادگار کے طور پر کھلا ہے۔ مرغزار کے قریب واقع پولیس اسٹیشن ایک جدید اور منظم عمارت پر مشتمل تھا۔ رات کی سیاہی میں بھی اس کے گرد لگی بڑی بڑی لائٹس اور بل بورڈ اس تھانے کی چکا چوند کو واضح کر رہے تھے۔ یہاں سیکیورٹی کا نظام عام پولیس اسٹیشن جیسا نہیں تھا، بلکہ حد درجہ صاف ستھرا تھا۔ کالی اور خاکی رنگ کی بڑی بڑی دیواریں
اور بڑا سا لوہے کا مضبوط گیٹ اسے مزید بہترین واضح کر رہا تھا۔ عمارت کے باہر صرف بورڈز پر پولیس اسٹیشن مرگزار درج تھا۔ ہم اگر اس کے اندرونی جانب بڑھیں تو وہاں کئی سیاح گاڑیاں کھڑی معلوم ہوں گی، جن کے گیٹ پولیس وردی میں ملبوس اہلکار چاق و چوبند سے کھڑے تھے۔ شاید وہ پیٹرولنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ خیر، جیسے جیسے ہم اندر کی طرف بڑھتے ہیں ویسے ویسے وہاں کا ماحول مزید نمایاں ہونے لگتا ہے۔ مثلاً داخلی دروازے کے پاس کھڑا حوالدار جو اپنے آنے جانے والے بڑے عہدے کے آفیسرز کو سلیوٹ کرتے سلام کر رہا تھا۔ ریسیپشن پر کھڑی درمیانی عمر کی خوش شکل سنجیدہ سی عورت، جس نے حوالدار کی سیاہ وردی پر ہم رنگ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا، وہ مسلسل کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے شاید کوئی فائل تیار کر رہی تھی۔ ناک کی سیدھ میں نظر آتا خاکی ڈچ ڈور کے اندر کا منظر کچھ یوں تھا۔ بھورے چمڑے والی ایگزیکیوٹو چیئر پر صاف ستھری سیاہ اور خاکی وردی کو زیب تن کی ایک 35 سے 37 سالہ مرد بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت اٹھی ہوئی ناک، بھرے بھرے بھینچے ہوئے لب جو گھنی مونچھوں تلے چھپے ہوئے تھے۔ اس کی بھویں گھنی لیکن صاف ستھری اور متوازن تھی۔ اس کی سیاہ شرٹ کے بازو کوہنی تک فولڈ تھے، جس میں سے اس کے مضبوط ہلکے بالوں والے ہاتھ واضح تھے۔ کاندھے پر لگی ستاروں کی تعداد یہ واضح کر رہی تھی کہ وہ ASP کے عہدے پر فائز ہے۔ اس کے سینے کے قریب لگی چمکتی نیم پلیٹ پہ اس کا نام واضح لفظوں میں کندہ تھا، یوسف شمشیر زیدی۔ اس کے سامنے ٹیبل کے پار کرسیوں پہ دو نوجوان مرد بیٹھے تھے۔ سنہری آنکھوں والا مرد کسی غیر مرکزی نقطے کو گھور رہا تھا، تو وہیں سبز آنکھوں والا نوجوان فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ باران، ابھی سوچ لو، کیا تم واقعی یہ کیس کرنا چاہتے ہو؟ اس خنک باوقار سکوت میں کمرے کے اندر ASP شمر کی گمبھیر آواز گونجی، جو نہ صرف اس کی شخصیت کا عکس تھی بلکہ اس لمحے کے وقار اور سنجیدگی کی غمگاز بھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا دباؤ تھا جو دل کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ باران، جو اپنی خیالوں میں الجھا ہوا تھا، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے یقینی لہرائی، پھر اس نے ایک تھکی سی اندر سے ٹوٹی ہوئی سانس لی اور خاموشی سے اصوات میں سر ہلا دیا۔ شمر، تم جانتے ہو کہ میں ناانصافی کے سخت خلاف ہوں۔ باران نے نظریں جھکائے مگر لہجہ مضبوط رکھتے ہوئے کہا، بے شک وہ میرا بھائی ہے، لیکن شہزاد میری جان تھا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا جو کچھ ارمان نے کیا ہے۔ اسے اس کے لیے سخت سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہتے وہ خاموش ہو گیا، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں یا شاید جذبات کا طوفان اتنا شدید تھا کہ زبان ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ موسیٰ نے اس لمحے اس کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ اسے معلوم تھا کہ ارمان کی حقیقت نے اگر کسی کو سب سے زیادہ توڑا ہے تو وہ صرف باران تھا، جس نے ارمان کو فقط بھائی نہیں بلکہ بیٹے کی جگہ رکھا، جس نے اسے نازوں سے پالا، لاڈ سے چاہا، بے پناہ محبت دی اور اس کی ہر خواہش کو بغیر حساب پورا کیا۔ شہزاد نے بھی اس سے کم محبت نہیں کی تھی، تو پھر ارمان نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال موسیٰ کے دل کے ہر کونے میں گونج رہا تھا۔ باران نے موسیٰ کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کی تو گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں کئی سوالات تیر رہے تھے، سوالات جن کے جواب باران دینا نہیں چاہتا تھا اور شاید دے بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی معصوم لڑکی کو جو بے گناہ تھی اسے اس کے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو محبت سے زیادہ عزت کے قائل ہوتے ہیں، اور وہ رشتے باران کے نزدیک ناقابل قربانی تھے۔ ٹھیک ہے، تم اس فائل پہ سائن کر دو تاکہ مقدمہ درج کیا جا سکے۔ شمر نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود ڈارک براؤن کور والی فائل پر ڈالی، جس کے کھلے صفحات پر حقیقتوں کی سیاہی سبت تھی۔ اس نے وہ فائل باران کے سامنے رکھ دی۔ باران نے فائل کو غور سے پڑھا، ہر لفظ، ہر جملہ جیسے دل میں چھید کر رہا تھا۔ پھر اس نے خاموشی سے قلم اٹھایا اور شکست خوردہ انسان کی طرح اس پر دستخط کر دیے۔ شمر نے وہ فائل واپس لی، نظر دوڑائی اور سر ہلا کر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ بس، باقی کام میرا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ ہمیں کال کر لینا، موسیٰ نے شمر سے سنجیدگی سے کہا۔ شمر نے آنکھیں اٹھا کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں سرد وقار اور نہ ڈگمگانے والا اعتماد جھلک رہا تھا۔ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مخصوص ازلی لہجے میں بولا۔ موسیٰ نے لب بھیج کر خاموشی میں سر ہلا دیا۔ چلیں، موسیٰ نے باران کے شانے پر ہاتھ رکھا، ایک ایسا لمس جو تسلی دینا چاہتا تھا مگر جانتا تھا کہ یہ تسلی ناکافی ہے۔ ہاں چلو، بلکہ تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شمر، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ باران نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کندھے جھٹکے۔
جیسے خود کو ہلکا کرنا چاہتا ہو، خود کو سنبھالنا چاہتا ہو۔ شمر نے حوالدار کو خاموش اشارہ دیا اور باران دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم متوازن تھے، مگر ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن جیسے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ راہداری سے گزرتا ہوا اس سیل کے پاس پہنچا جس کے پار ایک ہیولا تاریکی میں لپٹا ہوا تھا۔ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے، باران نے حوالدار کو وہیں کھڑا دیکھ کر گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے کی ٹھہری ہوئی سنجیدگی اور آنکھوں کی نمی شاید اس لمحے کسی اور کو محسوس نہ ہو سکی ہو، لیکن باران کے دل میں جیسے ایک طوفان نے جنم لیا تھا جو صرف تنہائی میں اپنے زخم دکھانا جانتا تھا۔ حوالدار نے بغیر کوئی سوال کے سر ہلایا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ باران نے ساکت قدموں سے چند قدم مزید آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ لوہے کی ان سلاخوں تک پہنچا جن کے اس پار ایک چوڑی پشت کا سایہ نیم تاریکی میں استادہ تھا۔ اس سائے کے عقب میں بے شمار سوالات، لاجوابیوں اور وہ لمحے دفن تھے جو ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ ارمان، اس کی پکار میں نہ کوئی دبدبا تھا، نہ رعب، نہ وہ سختی جو کبھی باران کے لہجے کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ اس لمحے اس کی آواز میں صرف اور صرف ایک بکھرے ہوئے بھائی کی ٹوٹ پھوٹ بول رہی تھی، ایک ایسا بھائی جو اندر سے کرچی کرچی ہو چکا ہو۔ چند پل بیت گئے لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ آیا۔ ارمان میرے بچے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب کے بار باران کا لہجہ لرزنے لگا، جیسے اندر کی شکست اس کے الفاظ کی صورت باہر آ رہی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے لوہے کی سرد سلاخوں کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ان میں کسی مضبوط سہارے کی تلاش ہو۔ ابھی تک کوئی لفظ نہیں آیا تھا لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے ہر قدم کے ساتھ ماضی کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہوں۔ جب وہ ہیولا آگے آیا تو اس کا چہرہ دھیرے دھیرے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں واضح ہونے لگا۔ لائٹ براؤن آنکھیں جو آج سرخی مائل تھی، بکھرے ہوئے بال، پیلا کرتا جس پر گہری سلوٹیں سبت تھی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے دیکھ کر ہمیشہ باران کو پیار آتا تھا، لیکن آج باران کو اسے دیکھ کر وہ پیار محسوس نہ ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اسے آج وہ معصوم لڑکا اپنی عمر سے بہت بڑا لگا تھا۔ آج فقط دل میں ایک ٹھیس سے اٹھی، ایک ایسی ٹھیس جو خالی جگہ نہیں بلکہ رشتہ توڑنے والی ہوتی۔ اچانک ارمان نے سلاخوں کے اس پار سے ہاتھ بڑھا کر باران کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ باران کو اس کی گرفت بہت عجیب سی چبھتی ہوئی سی محسوس ہوئی، بالکل ان نظروں کی طرح جو آج مکمل طور پر اجنبی لگ رہی تھی۔ ایک پل کو اس کی یہ حالت باران کا دل ہلا گئی۔ ایک لمحے کو لگا شاید اب بھی وہ وہی ارمان ہے، لیکن اگلے ہی لمحے باران کی آنکھوں کے سامنے شہزاد کی مسخ شدہ لاش گھوم گئی۔ وہ لاش جس نے اس کے دل کو پھر سے پتھر کی سل بنا دیا، جس نے اسے نرم پڑنے کی اجازت نہ دی۔ سنہری آنکھیں اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، لیکن ان میں آج کوئی معصومیت نہ تھی، نہ ہی سچی نہ ہی جھوٹی، بس ایک خاموش بے جان گہرائی تھی، یا شاید سیاہی جس میں شاید ارمان کا دل ڈوبا ہوا تھا، شاید مکمل غرق ہو چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، ارمان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگتا ہے۔ میں نے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ پیار کسی سے کیا ہے تو وہ پری گل ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی جھجک تھی، نہ ندامت، بلکہ وہ جذبہ جھلک رہا تھا جو شدت کی حد پار کر چکا۔ اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، وہ لمحہ بھر کو جیسے ان یادوں کو سینے سے لگا رہا ہو۔ اس عورت کا حسن مجھے اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ باران نے ضبط سے لب بھینچے، اس کی رگیں تننے لگی، مگر وہ اب بھی سن رہا تھا۔ ارمان کا لہجہ یکسر سنجیدہ اور عجیب طور پر بے رحم ہو چکا تھا۔ وہ واحد عورت ہے اس دنیا میں جس سے میں عشق کرتا، اتنی شدت سے کہ مجھے اس کے لیے خود کو ہزاروں ٹکڑوں میں بھی کاٹنا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ الفاظ عشق کی سرحدوں سے نکل کر جنون کے علاقے میں قدم رکھ چکے تھے۔ کاش اسے کوئی بتاتا کہ عشق اور ضد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اسے پری گل سے عشق نہیں تھا بلکہ وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، اب بھی نہیں کرتا، وہ گویا اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں وہ صفاقی تھی جو سچ کو نگل جاتی ہے۔ میں نے شازی لالا سے بہت پیار سے کہا تھا کہ مجھے پری گل چاہیے، پر انہوں نے میری بات کو مذاق سمجھتے ہوئے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ ارمان کا لہجہ سرد پڑ گیا۔ میں برا نہیں تھا لالا، مجھے بنا دیا گیا ہے۔ یہ جملہ جیسے اس نے اپنے گناہ کو پوری دنیا پر ڈال دیا ہو۔ آخر میں وہ معنی خیز مسکراہا، ایک ایسی مسکراہٹ جو عام نہیں تھی، جس میں ایک انجانا خوف، ایک غیر محسوس دھمکی چھپی تھی، اور باران کے دل میں پہلی بار
اس کی اس مسکراہٹ سے حقیقی خوف نے جنم لیا۔ باران نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارمان نے انہیں بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ گرفت جیسے صرف ہاتھ نہیں، رشتے اور اعتماد کو بھی چیر رہی ہو۔ مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر شفاف ہو چکا تھا۔ انجام کی پرواہ کرنا میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ باران کو لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے برف رکھ دی ہو۔ ہر لفظ تلوار کی طرح اندر اتر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے ایک ہی بات سیکھی تھی، جو چیز پسند آئے پہلے اسے بہت عزت سے مانگو، اور اگر وہ آپ کو نہ ملے تو سامنے والے کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لو۔ یہ الفاظ صرف خطرناک نہیں تھے، یہ ظلم اور خود غرضی کے فلسفے کی ایک پوری تھیوری تھی۔ وہ رکا، ایک گہری سانس لی، لیکن وہ سانس بھی صاف محسوس ہو رہی تھی کہ باران کے دل کو بے چین کر گئی۔ اس کی سانس میں وہی زہر تھا جو اس کے لہجے میں تھا، سازش، جنون اور ضد کی بدبو۔ باران کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے اندر کوئی الارم بج رہا ہو، جیسے وہ خبردار کر رہا ہو کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ کبھی کبھی دل کی دھڑکنیں آنے والے وقت کا پتہ دیتی ہیں، بس ہم ہی سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ ارمان، کیا تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ باران نے یہ سوال ایک ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ کیا۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں، کوشش کی صرف ایک آخری کوشش کی تھکن تھی، صرف ایک آخری کوشش کی تھکن تھی، جیسے کوئی شخص کسی پگھلتی ہوئی برف کے تودے میں ایک نقطہ زندگی تلاش کر رہا ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارمان کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں میں مزید پیوست ہو رہی ہیں، جیسے وہ گرفت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی قید میں بدل رہی ہو۔ ارمان نے ہلکا سا سر جھکایا، ایک طویل ٹھنڈی آہ بھری، لیکن اس آہ میں نہ شرمندگی تھی نہ ندامت، بس ایک وحشیانہ سکون۔ پچھتاوا؟ وہ سرگوشی سے ہنسا۔ پچھتاوا انسانوں کو ہوتا ہے، اور میں، اس نے ایک دم سر اٹھا، میں انسان کی کھال میں بھیڑیا ہوں۔ میں 1000 بار موقع ملنے پر بھی وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ اس کی آواز کی گرج ایسی تھی کہ باران لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ اس کا وجود جیسے لمحہ بھر کو وقت سے باہر آ کر جم سا گیا ہو۔ وہ آنکھیں، ان میں صرف وحشت نہیں درندگی تھی، اور باران کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ وہ آواز اس کے اندر سے ابھری، جیسے دل کے اندر کوئی چراغ بجھتے وقت آخری روشنی پھیلا رہا۔ باران نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ ارمان کی گرفت اتنی شدید تھی کہ اس کے ہاتھ کی پشت پر سرخ نشان ابھر آئے تھے، زخم نہیں پر درد کا گواہ۔ پری گل کے بعد اگر میں اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ ہیں، ارمان نے آہستہ مگر سرد لہجے میں کہا، اور آپ اگر کسی اور پر توجہ دیں، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی آواز میں وہ دھمکی تھی جو موت کی آہٹ سے زیادہ خاموش اور خطرناک ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ کا حقدار صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، آپ کی بیوی بھی نہیں۔ یہ جملہ باران کے وجود سے جیسے خون نچوڑ لے گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ حقیقتاً کانپ اٹھا۔ زہرا، باران کے لب ہلے، بس اتنا ہی کہا جیسے سانس بھی ادھوری رہ گئی ہو، اور ارمان نے وہ لبوں کی سرسراہٹ دیکھ لی، اور ایک زوردار بلند و بانگ پاگل سا قہقہا لگا، ایک ایسا قہقہا جس میں پاگل پن، جنون اور عجیب سی فتح چھپی ہوئی تھی۔ باران کے قدم لڑکھڑائے، اس کے جسم لرزنے کی زد میں آ چکے تھے، ذہن میں گونجتی آوازیں، آنکھوں کے سامنے زہرا کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ ایک ایسا خوف جو کبھی زندگی میں محسوس نہ ہوا۔ وہ پلٹا اور دیوانہ وار بھاگا۔ پیچھے سے ارمان کی آواز گونج رہی تھی، میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ صرف میرے ہیں، اگر کوئی اور انہیں چاہے گا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ باران دوڑ رہا تھا، جیسے وہ خود سے، وقت سے یا کسی اندیکھے اندھیرے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، ٹانگیں بار بار لڑکھڑاتی تھیں۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچا، راہداریاں اس کے لیے تنگ ہو گئی تھیں، اور آوازیں، ارمان کی آوازیں ہر سمت گونج رہی تھیں۔ جب وہ بمشکل گاڑی تک پہنچا تو ہر کوئی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ باران عجلت میں کار کا دروازہ کھول کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ موسیٰ، گاڑی سٹارٹ کرو۔ باران نے سکتے میں بیٹھے موسیٰ کو بازو جھنجھوڑتے ہوئے زور سے چیخا، جیسے اس کے اندر کا اضطراب اور بے چینی قابو سے باہر ہو چکی ہو۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن سینہ چیر کر باہر نکل آئے گی۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ڈیمٹ، گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ اب گرا اٹھا اور موسیٰ کو اپنی طرف خالی آنکھوں سے تکتا پا کر اس کے لہجے میں وہ شدت ابھری جیسے وہ خود کو جلتا محسوس کر رہا ہو۔
باران کے ذہن میں مسلسل زارا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ فلیٹ میں اکیلی تھی، اگرچہ 2 گارڈ تعینات تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ خطرہ اب جسمانی نہیں نفسیاتی بھی ہو چکا ہے۔ پھر موسیٰ کی زبان سے ادا ہونے والا جملہ، ماموں جان کی ڈیتھ ہو گئی باران، جس سے اس کے ضبط پر آخری کیل ثابت ہوا۔ اب ایک طرف اس کی بیوی خطرے میں تھی اور دوسری طرف اس کے عزیز ترین تایا جان ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا چکے تھے۔ ذہن جیسے ایک ہی وقت میں کئی سمتوں میں بکھر گیا۔ باران کا وجود ایک لمحے کو ایک پتھر کے بت میں بدل گیا، جسے نہ کچھ سنائی دیتا نہ دکھائے۔ اسے لگا پوری دنیا اس کے گرد گھومنے لگی ہو، جیسے وقت اور ہوش دونوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ پھر وہ بمشکل بول پایا، تم حویلی جاؤ، میں آتا ہوں، زارا خطرے میں ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنی بے قابو سانس کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے خود کو سنبھال رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ موسیٰ کو شوق میں ڈال کے کیا واقعی ان کے امتحان شروع ہو چکے ہیں؟ وہ پہاڑ جو برسوں سے ان کے پیچھے کھڑے تھے اب ان پر قیامت کی طرح ٹوٹ رہے تھے، ایک ایسی قیامت جن کی گواہی نہ صرف وقت دے گا بلکہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ مرغزار سے چند کلومیٹر کی مسافت پر ہم جس جانب بڑھ رہے تھے وہاں کی رات جیسے وقت سے آزاد ہو چکی تھی، ایک ایسا تسلسل جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ راستے میں جو پوش علاقہ پڑتا تھا وہ اپنی چمک، صفائی اور ترتیب کے باعث فوراً ہی اپنی جانب متوجہ کرتا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں ہر زاویہ نمایاں تھا، جیسے تاریکی بھی ان فلیٹس کی نفاست سے مروب ہو چکی ہو۔ علاقے میں زیادہ تر چھوٹے اور درمیانی سائز کے فلیٹ تعمیر تھے، لیکن ان کی تراش، بناوٹ اور آرائش اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ جاتا۔ انہی فلیٹس کے بیچوں بیچ ایک 7 مرحلہ کا گھر نمایاں فلیٹ تھا، جس کی بالکنی پر لگے پردے ہوا کی ہلکی سرسراہٹ سے لرز رہے تھے، اور اس کے پیچھے کا منظر بے حد سادہ مگر پرسکون تھا۔ بالکنی کے شیشے کے اس پار ایک جہازی سائیڈ بیڈ پر ایک لڑکی سفید نائٹ سوٹ پہنے، کمفرٹر سینے تک لپیٹے گہری نیند میں تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال تکیے اور اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے، اور کمرے میں نارمل سے قدر خنک درجہ حرارت تھا، جیسے ماحول خود نیند کی حفاظت کر رہا۔ گھڑی کی سوئیاں اپنی مخصوص رفتار سے وقت کا دائرہ مکمل کرنے میں مصروف تھی، مگر اس لمحے کی خاموشی اور سکون میں اچانک ہلچل پیدا ہونے لگی۔ کمرے کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ کوئی سایہ تھا جو بالکنی کے دھانے پر غائب ہو گیا تھا۔ وہ خنکی جو چند لمحے قبل تک نیند کا محافظ تھی اب دھیمی دھیمی تپش میں بدل چکی تھی۔ تپش ابھی ناقابل برداشت نہیں تھی، مگر وہ سکون کے دائرے سے باہر ضرور تھی۔ اس کا ثبوت اس لڑکی کے چہرے پر ابھرتا پسینہ تھا، جو غیر محسوس انداز میں اس کے خوابوں میں درار ڈالنے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن جسم نے بے چینی کو محسوس کر لیا تھا۔ نیند میں ہی اس نے اپنا کمفرٹر ایک طرف سرکھا، جیسے کسی انجانے بوجھ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو نیند کے دوران کم ہی جاگتے ہیں، لیکن آج صرف ہلکی سی گرمی، ہلکی سی الجھن اور شاید کسی انجانے احساس نے اس کے نیند کے قلعے میں درار ڈال دی۔ پسینے میں شرابور وہ کسمسا رہی تھی، جیسے خواب اور حقیقت کے درمیان کوئی دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہو۔ ایک دھیمی، ناگوار اور جانی پہچانی سی بو تھی جو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ بو جس سے زندگی نہیں موت کی آہٹ آتی ہے۔ سانسیں اچانک تیز ہونے لگی، جیسے ہوا میں کچھ زہریلا شامل ہو چکا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، سیاہ بال پشت پر بکھر گئے، چہرے پر خوف کی صاف جھلک تھی۔ اس نے جلدی جلدی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کی منظر اس کی تمام عقل سلب کر چکا تھا۔ کمرہ دھند سے بھر چکا تھا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں مسلنے لگی، جیسے نیند کی جھلک باقی ہو، مگر دھند اپنی جگہ پر قائم رہی، بلکہ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری، اور آنکھوں کے سامنے منظر دھیرے دھیرے بھیانک ہوتا چلا گیا۔ پردے، صوفے، میز، سب کچھ جیسے آہستہ آہستہ شعلوں کی لپیٹ میں آتے جا رہے تھے۔ آنکھ جو پہلے فقط تپش تھی اب حقیقت بن چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، سانسیں بے قابو، دل کسی گھنٹی کی طرح بجنے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی، ہینڈل گھمایا، پر ایک زبردست جھٹکا اس کی ریڑھ کی ہڈی تک دوڑ گیا۔ دروازہ لاک تھا۔ سائیں، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو سائیں! وہ چیخ رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ خوف تھا جو زندگی اور موت کے بیچ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آنکھوں میں دھوئیں کی چبھن، سانس میں جلن، آنسوؤں کی نمی، سب اس کی حالت زار کا اعلان تھی۔ جلدی سے وہ بیڈ کی طرف پلٹی،
कांपते हाथों से दुपट्टा उठाया और सर पर लपेटा, जैसे शऊर की आखिरी रमक उसे बचाव का कोई तरीका सिखा रहे। वो बालकनी की तरफ लपकी, हैंडल घुमाया, लेकिन वो भी बंद थी। अंदर कहीं चीखने की सकत ख़त्म हो रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। एक शोले में लिपटी पर्दों की लड़ी धड़ाम से नीचे गिरी और उसके साथ उसकी लरसती चीख भी गूंज उठी। वो कमरे के वसत में सहम कर खड़ी थी। दहकती ज़मीन, झुलसते दरो दीवार, बंद रास्ते और आग जो अब सिर्फ चीज़ों को नहीं बल्कि उसकी हस्ती को निगलने चली थी। हाँ जी, तो आज के एपिसोड को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।